السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں شادی کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی کیونکہ میرے شوہر کی نوکری نہیں تھی اور نہ ہی وہ دل جمی کے ساتھ مستقل نوکری کرنے کے حق میں تھے۔ اس لیے آئے دن لڑ جگر کر گھر بیٹھ جاتے۔ سسرال والوں کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ حاصل نہ تھی۔ میرے شوہر نے یہ شادی اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، اس لیے مجھے میری ساس سے لے کر نند تک کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ مجھے بھی ان کے رویوں کی کچھ زیادہ پرواہ نہ ہوتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے شوہر میں کوئی صلاحیت ہی نہ تھی۔ وہ جب مجھے بیاہ کر لائے تو ان کی ایک کچی پکی سی جاب تھی جو چند دن بعد ہی ختم ہو گئی، اور پھر وہ گھر کے نوکر کی طرح سب کے لیے چھوٹے بن گئے۔ کسی کو سبزی کی ضرورت ہوتی تو وہ انہیں بازار دوڑاتے، کسی کے بچے کے پیمپر ختم ہوتے تو اس کو بھی لانے کے لیے یہ جاتے۔ الغرض کے پورا دن ان کے کام کرتے رہتے، لیکن اس کے باوجود ان کی کک عزت نہ تھی، اور میں یہ سب دیکھ دیکھ کر انتہائی کڑتی رہتی تھی۔ چونکہ گھر میں ان کی اپنی کوئی پوزیشن کلیئر نہیں تھی، اس لیے سب مجھے بھی بہت ہی ہلکا لیتے تھے۔ ظفر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کوئی منہ لگانا پسند نہ کرتا تھا۔ اس بھرے پڑے گھر میں مجھے اپنے لیے جگہ بنانا ناممکن سی بات نظر آ رہی تھی۔ اگر ظفر کی جاب ہوتی تو بات پھر بھی کچھ نہ کچھ بنی رہتی، لیکن یہاں تو ظفر خود ان کے دیے ہوئے پیسوں پر وقت گزار رہے تھے۔ اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی بھائیوں سے اور کبھی ماں سے پیسے لیتے، تو ایسے میں مجھ سے کئی گنا کم عام سی صورت جٹھانیاں اور دیورانیوں کے سامنے مجھے اپنا آپ اب کسی باندی سے کم نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسی فیلنگ بھی آتی کہ جیسے میں ان کی دی ہوئی خیرات پر پل رہی ہوں۔ اگر مجھے ان حالات کا پہلے سے پتا ہوتا تو شاید شادی کے پیسے میں کبھی گھومنے پھرنے اور کھانے پینے میں خرچ نہ کرتی۔ میں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بنا پیسوں کے ہم ہنی مون کیسے پلان کریں۔ میری تمام شادی شدہ دوستیں مجھ سے بار بار ہنی مون کے بارے میں پوچھ چکی تھیں کہ ہنی مون منانے کے لیے کہاں جا رہے ہو اور کب جا رہے ہو، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی چلی جاتی کیونکہ مجھے خود بھی کچھ کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر کی جاب نہیں تھی، جیب میں پیسے نہیں تھے، ہنی مون تو دور کی بات، میں تو امی ابا کے گھر بھی ٹیکسی کر کے نہیں جا پا رہی تھی۔ مجھے جب بھی امی ابا کے گھر جانا ہوتا تو یہ اپنے بھائی سے بائک لیتے اور مجھے امی ابا کے گھر چھوڑ کر آتے، تو مجھے بہت ہی برا لگتا کہ ان کے پاس تو اپنی بائک بھی نہیں ہے، اور ہر بار امی ابا کے گھر جانے کے لیے انہیں اپنے بھائی سے بائک ادھار لینی پڑتی ہے۔ میرے لیے تو یہ ساری باتیں انتہائی تکلیف دہ تھیں۔ حالانکہ میری جتنی بھی دوستوں کی شادی ہوئی تھی، ان کی شادی کی پکس اور ہنی مون کی ویڈیوز ہماری واٹس ایپ گروپ کے فرینڈز گروپ میں فوراً ہی شیئر ہو گئی تھی، لیکن میری بار جب 2 ماہ بعد بھی ہنی مون کے بارے میں میری فرینڈز کو کوئی خیر خبر نہ ملی تو گروپ میں فرینڈز مجھ سے اس حوالے سے روز ہی کچھ نہ کچھ پوچھ رہی ہوتی، اور میں شرمندگی کے مارے ہر روز کوئی نہ کوئی نئے بہانے بناتی، اور جب بہانے بنا بنا کر میں بہت تھک گئی تو میں نے اس گروپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ شادی کے بعد اپنی دوستوں کی خوشیوں بھرے ازدواجی زندگی کے قصے میرے سامنے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کے حوالے سے انہیں کوئی ویک پوائنٹ ملے، کیونکہ ان سب میں ہی اپنی شادی کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ شادی سے پہلے ہی ظفر اور اپنی لو سٹوری کی نہ ختم ہونے والی باتیں ان کے سامنے ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ ظفر کے بھیجے گئے گفٹس ان کو دکھاتی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، اور وہ مجھے کہتی کہ تم کس قدر لکی ہو، ایک ہمارے منگیتر ہیں، نہ تو فون کرتے ہیں نہ میسج، نہ ہی انہیں ہمارا برتھ ڈے گفٹ یاد رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی رومان پرور بات کرتے ہیں۔ تو جانے کیوں ان کی باتیں سن کر مجھے دلی تسکین محسوس ہوتی، اور ظفر پر ٹوٹ کر پیار آتا کہ اس نے مجھے کچھ ہی دنوں میں کس قدر اہم بنا ڈالا ہے کہ میری اپنی ہی فرینڈز مجھ پر رشک کرنے لگی ہیں۔ یہ رشک مجھے ہواؤں میں لے کر اڑتا، لیکن شادی ہونے کے فوراً بعد ہی میرا یہی رشک مجھے زمین پر لے آیا۔ دراصل شادی سے پہلے ظفر نے مجھے یہ بتایا کہ میں بہت اچھی جگہ پر جاب کر رہا ہوں۔ ان کی ڈریسنگ، بات کرنے کا انداز اس قدر خوبصورت تھا کہ میں ان کے جھان سے میں آ گئی۔ حالانکہ میرے گھر میں میری امی ابا نے مجھے اس شادی سے بہت روکا، انہیں نہ جانے کیوں ظفر پسند ہی نہیں آیا، لیکن میری آنکھوں پر اس وقت محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔
جس میں مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ میرے والدین کا ماتھا تو اس دن ٹھنک گیا جب لڑکے کے والدین ہمارے گھر آئے، کیونکہ ظفر نے انہیں زبردستی ہمارے گھر بھیجا تھا، اس لیے ان کے چہروں پر کوئی خوشی نہ تھی۔ ساس نے رشتہ ایسے مانگا جیسے وہ ہماری تذلیل کر رہی ہوں۔ کہنے لگی، آپ کی لڑکی تو پہلے سے ہی ساری بات طے کر رکھی ہے، لڑکے سے سیٹنگ بھی کافی اچھی ہے اس کی، ہم تو بس خانہ پوری کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے ہیں۔ اور یہ بات کر کے وہ عجیب انداز سے مسکرائیں تو میرے ابا کو ان کی یہ بات لڑ گئی۔ ابا اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بہن، میری بیٹی انتہائی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس نے سیٹنگ کی ہوتی تو آپ ہمارے گھر یوں رشتہ لینے نہ آتی، بلکہ ایسی سیٹنگ کرنے والے تو کورٹ میرج کر کے بعد میں اپنے والدین کو بتاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ شادی کون سی کورٹ میرج سے کم ہے؟ آپ شاید میری بات کا غلط مطلب ہی لے گئے اور غصہ کر گئے ہیں۔ میرے کہنے کا تو مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے اور آپ کی بیٹی کی ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے ہی یہاں تک ہمیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ہمیں بھی ان کی وجہ سے مجبور ہو کر یہاں آنا پڑا۔ ابا ان کے لب و لہجے میں چھپے طنز کو بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ بولنے لگے تو اماں نے ان کے ہاتھ کو ہلکا سا دبا دیا تو وہ چپ ہو گئے۔ دیکھیں بہن، ہم بہت ہی کھلے ذہن کے مالک ہیں، ہم نے اپنی بیٹی پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، ہمیشہ اسے یہی کہا کہ جہاں اس کا دل کرے گا ہم وہیں پر اس کی شادی کریں گے، اور بچوں پر اس معاملے میں تو پابندی لگانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ان کی زندگی ہے اور انہیں ہی گزارنی چاہیے۔ ہاں جی، ایسی ہی پٹیاں پڑھ پڑھ کے میرا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہاتھ سے نکل پڑا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جو بیٹا کہے گا ہم وہی کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ اپنے مجبور ہونے کو کھل کر میرے والدین پر واضح کیا تو میرے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ظاہر ہے وہ اگر یہاں پر کچھ مزید بولتے تو معاملہ خراب ہوتا، اور وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ میں ظفر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں انہیں ساری بات صاف صاف بتا چکی تھی کہ میں شادی کروں گی تو صرف ظفر کے ساتھ، ورنہ ساری زندگی کنواری رہوں گی۔ اور میرے والدین یہ بات جانتے تھے کہ میں اپنی ضد کی بہت ہی پکی ہوں، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ظفر کے والدین کے آنے کا جب پتہ چلا تو ہم نے خوب اہتمام کیا، لیکن میرے والدین اس قدر بددل ہو چکے تھے کہ وہ بار بار ڈرائنگ روم میں سے اٹھ کر کچن میں آ جاتے، جہاں میں ہر چیز سلیقے سے تیار کر کے ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ ابا نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ مہمانوں کو اب تم خود اٹینڈ کرو، میری تو بس ہو چکی ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر چڑ رہی تھی اور امی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی کہ پلیز آپ لوگ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ظاہر ہے وہ لڑکے والے ہیں تو اوٹ پٹانگ باتیں تو کریں گے ہی، اور اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کی کوشش بھی کریں گے، تو اس وقت آپ ہی تھوڑی سے جھک جائیں، کیونکہ اسی میں عافیت ہے۔ امی میری بات اچھے سے سمجھ رہی تھی، لیکن ابا کو رہ رہ کر ان لوگوں کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، اور سچ کہوں تو بات بھی غصے والے ہی تھے۔ جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے اور احسان جتا جتا کر اور اپنی مجبوری کا ذکر کر کر کے میرے والدین کو شرمندہ کرنے کی بار بار کوشش کر رہے تھے، اگر دیکھا جاتا رشتے کے آغاز میں ہی ایسی باتیں کچھ اچھا شگون نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جانے کے بعد امی اور ابا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا اس رشتے سے سخت مایوس تھے۔ میں ان کے کمرے کے باہر کھڑکی سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اندر جا کر ان سے نظریں ملانے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا سعدیہ کی ماں؟ یہ کس قسم کے لوگ ہمارے گھر آئے تھے؟ ابا انتہائی دل برداشتہ ہو کر بولے تو امی نے بھی گہری سانس چھوڑتے ہوئے افسردگی سے سر ہلایا۔ تم نے سعدیہ سے ان کے بارے میں پہلے پوچھا نہیں تھا؟ سعدیہ نے مجھے اس حوالے سے کوئی بات نہیں بتائی، امی آہستہ سے بولی تو ابا نے کہا، تم نے اس کی ساس کا رویہ دیکھا ہے؟ ان کا ابھی سے ایسا رویہ ہے تو کل جب یہ بیاہ کر لے جائیں گے تو پھر ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو امی خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگے، ظفر سے میں پہلے مل ہی چکا ہوں، مجھے وہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ کس آفس میں کام کرتے ہو، تو ڈھنگ سے وہ اس بات کا جواب بھی نہ دے پایا۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تو کیا کروں؟ کم از کم لڑکے کے کام کرنے والی جگہ کا تو علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم وہاں پر اس کی تحقیق کروا سکیں کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔
یوں آنکھیں بند کر کے ہم بیٹی کے کہنے میں آ کر رشتہ تو نہیں دے سکتے نا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں سعدیہ سے پوچھتی ہوں۔ پھر امی نے مجھے آواز دی تو میں بے دلی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں جانتی تھی جو سوال وہ مجھ سے کرنے والے ہیں اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں، کیونکہ ظفر سے میں نے خود بھی کئی بار اس کی جاب کے حوالے سے پوچھا تو وہ کنی کترا گیا۔ بس ایک ہی بات کرتا کہ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں ہوں اور یہ باہر کی کمپنی ہے، اور ٹھیک ٹھاک اپنی تنخواہ لاکھوں میں اس نے بتائی۔ مزید میں اس سے کیا پوچھتی، کیونکہ جاب کی بات پر وہ عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتا تھا۔ ہاں بھائی، سعدیہ کچھ بھی تمہارے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لڑکے کے گھر والوں کا رویہ تم نے دیکھ لیا ہے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے میں کتنے خوش ہیں، یہ ان کے لب و لہجے سے بالکل واضح ہے۔ مجھے اس معاملے میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی نہیں ہے، اور اگر تمہارے دل میں کوئی خوش فہمی ہے تو اسے نکال دو تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح تمہیں زیادہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں ابا کی بات سمجھ رہی تھی، اسی لیے مجھے اب آہستہ آہستہ غصہ آنے لگا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ اس رشتے پر پہلے سے خوش نہیں ہیں، اس لیے اب تو انہیں جو موقع ملا ہے وہ اسے بھلا کیسے ضائع کرتے۔ اس لیے ایسے لگا کہ جیسے وہ مجھے متنفر کر رہے ہیں۔ ابا، ظفر ایک اچھے انسان ہیں، میں انہیں یونیورسٹی کے زمانے سے جانتی ہوں۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد بھی میں ان سے رابطے میں رہی، میں نے کبھی انہیں غلط نہیں پایا۔ اس نے جو وعدہ مجھ سے کیا اسے پورا کیا، اگر چاہتا تو دل لگی کر کے چھوڑ دیتا، لیکن اس نے رشتے کے لیے باقاعدہ اپنے والدین کو بھیجا، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ فراڈ نہیں ہے۔ اگر وہ فراڈ نہیں ہے تو پھر جہاں جاب کر رہا ہے اس کے بارے میں کنفرم کیوں نہیں بتاتا؟ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اس وقت بھی گول مول جواب دیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ابا جراح پر اتر آئے تو میں بھی چڑ کر بولنے لگی۔ ابا، انہوں نے بتایا تو ہے نا کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو مزید آپ کو وہ کیا بتاتے؟ سعدیہ، بچوں والی باتیں مت کرو، یہ شادی ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمیں جتنی بھی معلومات مل رہی ہیں تمہاری طرف سے مل رہی ہیں، کیا ہم اپنی طرف سے اس لڑکے کے بارے میں مکمل معلومات لینے کا حق نہیں رکھتے؟ تو میں بے بسی کے ساتھ امی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں صرف تمہارا مستقبل سیکیور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو طے ہے کہ اس گھر میں تمہاری کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ لڑکے کی ماں کا رویہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر یہاں تمہارا رشتہ مانگنے تو آ گئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ان کے گھر میں ان کے ساتھ ایک دن بھی خوشی سے رہ سکو۔ تو ایسے میں کیا ظفر اس قابل ہے کہ وہ تمہیں الگ گھر لے کر دے سکے؟ ابا، الگ گھر کی تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ ہاں، تو بعد کی باتوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں ابھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ جس گھر میں تم بیاہ کر جا رہی ہو وہاں پر ان لوگوں کے منہ ابھی سے بنے ہوئے ہیں، تو ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو کیا اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ الگ گھر لے کر تمہیں رکھ سکے؟ اس کے لیے ہمیں یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہوگا کہ آیا وہ کس جگہ نوکری کرتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ کچی نوکری ہو اور تم نہ ادھر کی رہو نہ ادھر کی۔ میں ابا کی بات سن کر پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے والد کو کیسے سمجھاؤں۔ بالآخر میں نے انہیں کہہ دیا کہ ابا، میں بھی پڑھی لکھی ہوں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں بھی جاب کر کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکتی ہوں۔ آپ اتنا فکر نہ کریں، باقی جو میرا مقدر ہے وہ تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں بات کی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، تو امی اور ابا دونوں ہی اس بات کے بعد مجھے کبھی خوش دکھائی نہ دی۔ وہ میری طرف سے بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ ظفر کے گھر والے دوبارہ منگنی کے لیے آئے اور منگنی بھی ایسے جیسے سر سے اتار رہے ہوں، لیکن مجھے اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اتنی تھی کہ میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن میری امی اور ابا کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ مجھے میری محبت مل رہی ہے، میں نے جسے چاہا وہی میرے ساتھ اس نئی زندگی کا ہم سفر ہوگا، تو اور کیا چاہیے؟ شادی سے پہلے کی جو فینٹیسی ایک لڑکی سوچنا شروع کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ جو وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہوگا، جیسے فلموں میں ہیرو اور ہیروئن بہت ڈھیر ساری مشکلات کے بعد فلم کے آخر میں مل جاتے ہیں اور ایک ہیپی دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید اسی موڑ پر ایک لڑکی بھول جاتی ہے کہ اصل زندگی تو ہیپی دی اینڈ کے بعد شروع ہوتی ہے، جو فلموں کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے، اور میری زندگی شادی کے بعد مختلف ہو چکی تھی۔
ظفر کے سارے جھوٹ شادی کے چند دن بعد ہی میرے سامنے آ گئے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ سارے خواب جو میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے مجھے اپنے سامنے چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ظفر نے اپنی جاب کے حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت نہیں کرتا تھا بلکہ مال روڈ پر ایک پرفیوم کی دکان پر دہاڑی دار ملازم تھا۔ حالانکہ اس کے بڑے 3 بھائی اور اس سے چھوٹا ایک بھائی سب سرکاری ملازم تھے۔ اسے بھی سرکاری نوکری ملی تھی، لیکن اپنی نالائکیوں اور غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے جہاں پر بھی ملازمت کی وہاں پر وہ 2 ماہ سے زیادہ ٹک نہیں سکا، کیونکہ مستقل کوئی کام کرنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ وہ جلد ہی اکتا جاتا تھا اور نوکری چھوڑ کر گھر پڑا رہتا۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کے والدین اور بہن بھائی شدید نالاں تھے اور اسی وجہ سے اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتا وہ کل اپنی بیوی اور پھر آنے والے بچوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ شادی سے پہلے اس کے والدین کے تلخ رویے اسی وجہ سے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ظفر کتنا پانی میں ہے، کل کہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کا بوجھ بھی اپنے بھائیوں اور ماں باپ پر ڈالتا نہ پھرے۔ اور ان کے خدشات جلد ہی سچ ثابت ہو گئے۔ جب شادی کے چند ماہ بعد ہی ظفر جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا تو میری ساس، جنہیں میں آنٹی کہتی تھی، مجھ سے بہت لڑیں کہ تم کیسی بیوی ہو کہ تمہارا خاوند کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا ہے اور تم اسے کچھ کہتی ہی نہیں۔ کیا بیویاں ایسی ہوتی ہیں؟ تو میں کہتی کہ آنٹی میں تو انہیں جاب کرنے کا کہتی ہوں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو میں کیا کروں؟ تو آنٹی انتہائی تلخ لہجے میں کہتی کہ لگتا تو نہیں ہے کہ تم اسے جاب کرنے کا کہتی ہو، تمہارے تو اپنے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں بھائی، سیر سپاٹے کیسے ختم ہو؟ مفت کی بائک اور مفت کا پیٹرول مل جاتا ہے، پیسے الگ کے جیب سے جاتے ہیں، تو تمہیں اور تمہارے بندے کو فکر ہی کیا ہے؟ پکا پکایا گھر میں مل جاتا ہے، کون سا محنت کر کے پسینہ بہا کر تمہارا خاوند کما کر لاتا ہے؟ اگلے کی محنت کی کمائی ہے، دونوں مل کر اڑاؤ۔ آنٹی میرے منہ پر ہی مجھے تانا مار گئیں اور میں ان کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اسی دن کے لیے ابا مجھے سمجھاتے رہے کہ کم از کم لڑکے کی جاب کے بارے میں تو کنفرم کر لو، لیکن میں اپنی نادانی میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار کے بیٹھ گئی۔ اب تو میں اپنے والدین سے بھی اس بات کا شکوہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب میں نے خود اپنے ساتھ کیا۔ مجھے اب کچن میں سے اپنے لیے کھانا لیتے ہوئے بھی حیا آتی۔ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسے خیالات رکھ سکتی ہے تو پھر میری جٹھانیاں اور دیورانی میری ساس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایسی باتیں سوچتی ہوں گی۔ کھانے کے ٹائم اپنی جٹھانیوں کے بدلتے مزاج مجھے پریشان کرنے لگے تھے، اسی لیے میں گاہے بگاہے ظفر کو جاب کرنے کا کہتی رہتی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی ایک جٹھانی کے ساتھ کھانا کھاتی اور کبھی دوسری کے ساتھ۔ آخر کوئی کب تک ہمارا بوجھ اٹھا سکتا تھا؟ لیکن ظفر میری ہر بات ایک کان میں ڈال کر دوسرے سے نکال دیتا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی میری جٹھانی اور دیورانی مجھے ظفر کے سامنے تانے دینا شروع کیے، تو مجھے لگا کہ شاید ظفر اب تو غیرت کھائیں گے، لیکن میں نے ان جیسا ڈھیٹ انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو پھر میں نے خود جاب کرنے کی ٹھانی۔ مجھے نزدیک ہی اسکول میں جاب مل گئی، تو میری ساس نے مجھے بلا کر کہا کہ اب چونکہ تمہاری جاب ہو گئی ہے لہٰذا تم دونوں ابھی سے اپنا کھانا پینا الگ کر لو، کیونکہ میری بہویں آخر کب تک تم لوگوں کو پکا پکا کر دیں گی۔ لہٰذا میں نے اپنے کمرے کے اندر ہی چولہا رکھ کر اپنا کھانا پکانا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اب کچن میں جا کے پکانے کی اجازت نہیں ملی اور مجھے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ میں اپنا کھانا پکانا اپنے کمرے میں ہی کر لیا کروں۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن یہ سب ماننے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں پلٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میرے والدین فوت ہو چکے تھے۔ بہن بھائی تو کوئی تھا نہیں کہ اس مشکل وقت میں ان کے پاس جا کر رہوں۔ لہٰذا چاروں نے چار میں نے یہاں پر ہی کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ میری جاب ہوتے ہی ظفر جو پہلے تھوڑی بہت جاب کے لیے اسٹرگل کرتے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی۔ اب سارا دن وہ گھر میں رہ کر ٹی وی دیکھتے رہتے۔ میں سارا دن کام کر کر کے جب گھر لوٹتی تو گھر کے کام کاج کے ساتھ کھانا بھی مجھے بنانا پڑتا،
تو کئی بار میں ظفر سے الجھ پڑتی کہ کم از کم گھر کے کاموں میں وہ مجھے سپورٹ تو کیا کریں، لیکن وہ بد زبانی کے ساتھ ساتھ اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے تھے، جس کی وجہ سے اب میں نے ان سے الجھنا بھی چھوڑ دیا۔ اسی دوران اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، لیکن اس کے باوجود ظفر کو عقل نہ آئی۔ وہ اب بھی بھابھیوں کی چاکری کرتے رہتے، لیکن اپنے گھر کے لیے اور بچوں کے مستقبل کے لیے ان میں مثبت سوچ پیدا نہ ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مالی حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ کمر توڑ مہنگائی نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ دوسری طرف جب میں اپنی جیٹھانیوں اور دیورانیوں کے حالات دیکھتی تو مجھے رشک آتا۔ جتنی تنخواہ میں ایک پرائیویٹ اسکول سے لیتی تھی، اتنی تنخواہ پر تو انہوں نے اپنے لیے کام والی ماسیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک سے ایک قیمتی کپڑا پہنتی، اچھا کھانا کھاتی اور جب دل چاہتا گھومنے کے لیے اپنی اپنی گاڑیوں میں نکل جاتی، اور ایک میں تھی جو چند ہزار روپاؤں کی خاطر کھینچ تان کر اپنا وقت پورا کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے حالات کبھی بدلیں گے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، میرے تینوں بیٹے جوان ہو گئے، لیکن وہ تینوں ہی بے روزگار تھے اور یہ چیز میرے لیے باعث اذیت تھی۔ لیکن اچانک ایک دن میرے ذہن میں اپنی نند کی معذور جوان بیٹی کو دیکھ کر سوچ آئی کہ اگر میں اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لوں تو شاید میرے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، ورنہ اس زندگی میں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ کچھ بھی بہتر ہو سکے گا۔ دراصل میری نند کی شادی بہت ہی امیر گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو معذور پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ جب بھی میکے آتی تو میری جیٹھانیاں اور دیورانی اسے بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ جب تک آنٹی زندہ رہیں تو اس کی آؤ بھگت کرتی رہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد اس کے اپنے سگے بھائیوں نے اس کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ جب بھائی اپنے نہ ہوں تو پھر بھابیاں کہاں خیال رکھتی ہیں؟ ایسے میں جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میری طرف آ جاتی تو میں خاص منصوبے کے تحت اسے پروٹوکول دیتی تو وہ بے حد خوش ہو کر میرے پاس سے جاتی۔ میرا یہ منصوبہ لانگ ٹرم تھا، جس کے نتائج یقیناً میری امید پر پورا اترتے، اس لیے میں اس مقصد کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ اس کی معذور بیٹی کو اتنے پیار سے ملتی کہ میری نند کی خوشی دیتنی ہو جاتی۔ میری نند اپنی معذور بیٹی کی وجہ سے پریشان بھی رہتی، کیونکہ اس کی بیٹی جوان ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ کی تمام لڑکیوں کے رشتے ہو چکے تھے، لیکن اس کی معذوری کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس بات کو لے کر میری نند اکثر پریشان رہتی۔ مجھے جب سے پتہ چلا کہ میری نند کی لمبی چوڑی جائیداد کی واحد وارث یہ معذور لڑکی ہے تو میں لالچ میں آ گئی، کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اس شادی کے لیے تیار کیا تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ وہ سونے کی چڑیا ہے، تم اسے شادی کر کے اپنی من پسند زندگی گزار سکتے ہو۔ وہ معذور لڑکی بھلا تمہاری خواہشوں کے رستے میں دیوار بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ تو میری بات پر میرا بیٹا سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس معذور لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، مجھے پھر یہ چھوٹی سی نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ لہٰذا میں اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلی بار اپنی نند کے گھر گئی، لیکن جب اس کے گھر پر میری نظر پڑی تو میرے تو چھکے ہی چھوٹ گئے۔ بلا شبہ اس کا وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میرا بڑا بیٹا عمر بھی اس گھر کی چکا چوند میں اپنا آپ بھلا بیٹھا۔ گیٹ سے جب ہم اندر داخل ہوئے تو اندر کھڑی قیمتی گاڑیوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے عامر کو دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، اب کہو، کیا میں نے تمہارے لیے کچھ برا سوچا؟ تو وہ سر ہلا کر مسکراتے ہوئے بولا، امی آپ نے صحیح تیر نشانے پر مارا ہے، مزہ ہی آ گیا۔ ہم جب اندر داخل ہوئے تو میری نند بہت ہی خوشی سے ہمیں ملی، اور پھر جب اسے میرے آنے کا مقصد پتا چلا تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے فوراً ہاں کر ڈالی۔ بھلا اسے بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس کی معذور بیٹی کے لیے اتنے ہینڈسم لڑکے کا رشتہ اس کی ماں جب خود لے کر آئی ہو۔ شادی ہوتے ہی ہماری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ میری نند نے اپنی بیٹی کو ایک فرنشڈ گھر جہیز میں دیا، جس میں ہم سب شفٹ ہو گئے۔ بیٹی کے جہیز میں اس نے انتہائی قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ ایک عدد گاڑی بھی دی، اور ساتھ ہی خطیر رقم اس نے میرے بیٹے کے بینک میں جمع کروا دی۔
ہماری تو پانچوں انگلیاں گھی میں تھی۔ وہ خواب جو میں اکثر دیکھتی، آج اس کی تعبیر اتنی خوبصورت نکلے گی، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میری نند کی بیٹی رخصت ہو کر اس فرنشڈ گھر میں آ گئی تو میں نے اس کا استقبال پوری شان و شوکت کے ساتھ کیا اور اسے لے کر کمرے میں پہنچی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے بڑے بیٹے عامر کو اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود میں پورے گھر کو گھوم گھوم کر دیکھتی رہی۔ اتنا خوبصورت گھر تو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ابھی کچن کی کراکری کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کچن سے باہر نکلی تو دیکھا عامر کمرے سے چیختا ہوا باہر نکلا ہے، اور جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے کہا کہ امی میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اور یہ کہتے ہی وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میں تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ میرے بچے اور ظفر عامر کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، جہاں پر ہمیں پتا چلا کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کومے سے نکلا تو ہم اسے گھر لے آئے۔ وہ اب کافی بہتر تھا، تو میں اس سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی کہ اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ شدید صدمے سے دوچار ہوا۔ لیکن جب میں کمرے میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر اس کا خط ملا، جسے پڑھ کر میں بہت روئی۔ میری بہو ماریا واپس اپنی ماں کے گھر جا چکی تھی، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لوگ ہم سے گھر خالی نہ کروا دیں، کہیں پھر سے ہمیں اسی کمرے میں جانا نہ پڑ جائے۔ تو میں نے اپنے دوسرے بیٹے سے ماریا کی شادی کا سوچا، اور پھر اپنے دوسرے بیٹے سلیم سے اس حوالے سے بات کی تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تو میں دوبارہ اپنی نند کے گھر گئی اور ماریا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، تو میری نند بہت حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ میرا دوسرا بیٹا سلیم عامر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، لہٰذا بغیر کسی دقت کے ماریا کا نکاح سلیم کے ساتھ ہو گیا، اور میں اسے اپنی نند کے گھر سے رخصت کروا کر اس فرنشڈ گھر میں لے آئی۔ لیکن میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی عامر جیسا ہی واقعہ ہوا۔ اس نے بھی ماریا کو طلاق دے دی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے لیے اپنے دو بیٹوں کا بغیر بتائے گھر چھوڑ دینا، جہاں میرے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی بات تھی، وہاں پر میں کروڑوں کی دولت کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ میرے دوسرے بیٹے سلیم نے بھی مجھے وجہ نہیں بتائی کہ آخر وہ کمرے میں جاتے ہی ایسا کیا دیکھ لیتے ہیں کہ نہ صرف اسے طلاق دیتے ہیں بلکہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ راز جاننا چاہتی تھی، لہٰذا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں اپنے تیسرے بیٹے کا رشتہ لے کر اپنی نند کے گھر گئی، تو میری نند نے یہ رشتہ بھی قبول کر لیا۔ اس بار بھی میں ماریا کو رخصت کروا کر گھر لے آئی، لیکن اپنے تیسرے بیٹے کو اس کے کمرے میں بھیجنے کے بجائے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود سہرا باندھ کر کمرے میں جاؤں گی، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آخر ایسا کمرے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے اس قدر بد دل ہوئے۔ چنانچہ میں نے اپنے تیسرے بیٹے کو کہا کہ وہ کمرے میں نہ جائے اور اس کی جگہ میں خود جاؤں گی۔ لہٰذا میں نے اس کی شیروانی اتار کر خود پہنی اور سہرا اوڑھ کر میں کمرے میں گئی، اور دروازہ بند کر کے میں جو ہی پلٹی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ بستر پر ماریا کپڑے اتار کر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک خواجہ سرا تھی۔ میں عورت ہو کر اتنی خوفزدہ ہو گئی تو نہ جانے میرے بیٹوں پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر ہے خواجہ سرا سے شادی کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور یہ دیکھ کر ان کی غیرت پر جب زر پڑی ہوگی تو انہوں نے اسی وقت اسے طلاق دے ڈالی۔ بھلا ایک خواجہ سرا سے شادی کیوں کر ممکن تھی؟ گویا میری نند نے ایک بہت بڑا جوا ہمارے ساتھ کھیلا تھا، اور ہم اپنی لالچ میں اندھے ہو کر یہ تک بھول گئے تھے کہ آخر وہ تیسری بار میرے ہی بیٹوں سے شادی کرنے پر کیوں تیار ہو گئی۔ گویا وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کوئی لڑکی نہیں بلکہ در حقیقت خواجہ سرا ہے، اور شاید اس کی بے پناہ دولت کو دیکھ کر ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے تیسری بار بھی اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ لیکن یہ سراسر دھوکہ تھا۔ میں جو ہی گھبرا کر باہر نکلنے لگی تو ماریا نے مجھے پیچھے سے پکڑ لی۔ وہ میرے چہرے پر سمجھی کہ شاید نبیل ہے، لیکن جب چہرہ اترا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ میں بھی اپنا چہرہ اور شیروانی وہیں چھوڑ کر باہر بھاگی۔ میرے دل پر بے حد بوجھ تھا۔ میں اپنی لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں گنوا چکی تھی،
اور تیسرے بیٹے کا مستقبل بھی میں نے داؤ پر لگا دی۔ میری حالت دیکھ کر میرا بیٹا نبیل پریشان ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ فوراً پھپھو کو کال کر کے یہاں بلاؤ۔ کال کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میری نند میرے پاس پہنچ آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ میرے قریب جھجکتے ہوئے بیٹھی تو میں ایک دم سے اس کے اوپر پھٹ پڑی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تمہاری بیٹی صرف معذور ہے، تو ہمدردی میں میں نے اپنے تینوں بیٹے تمہاری بیٹی پر قربان کرنا چاہے، لیکن تم اس قدر ظالم عورت ہو کہ تم اچھے سے جانتی تھی کہ تمہاری بیٹی ایک خواجہ سرا ہے، پھر بھی تم نے میرے خوبصورت جوان جہان بیٹوں کی زندگیوں کے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا۔ تمہیں ایک پل کو بھی شرم نہ آئی؟ تو میری نند مسکراتے ہوئے بولی، شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے تجوری کا منہ کھلتے دیکھ کر اپنی لالچ میں اپنے تینوں بیٹے خود ہی قربان کرنا چاہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ کا پہلا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں سے نکلا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن آپ اپنی لالچ میں اندھی ہو کر اپنے دوسرے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی اور وہ بھی بھاگ گیا، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بلکہ آپ اس دولت کو بچانے کے لیے اپنے تیسرے بیٹے کو بھی خود ہی لے کر ہماری دہلیز پر آئیں، اور اب الٹا آپ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ بھلا اپنا پردہ بھی کوئی اٹھا کر کسی دوسرے کو دکھاتا ہے؟ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ آپ کو عامر سب کچھ بتا چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ میری بیٹی کو اپنانا چاہتی ہیں، تو ہم بھلا کیوں انکار کرتے؟ لیکن مجھے تو اب پتا چلا کہ آپ کو تو پتا کچھ بھی نہیں تھا، بس اپنی لالچ کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہیں۔ میں اپنی نند کی باتیں سن کر احساس ندامت میں ڈوب چکی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی لالچ میں ایک بار بھی سچ جانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے تینوں بیٹے لالچ میں اندھے ہو کر قربان گاہ تک خود لے کر گئی۔ ماریا اسی وقت اپنی ماں کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ فرنشڈ گھر چھوڑ کر ہم دوبارہ سے اسی ایک کمرے میں آ کر رہنے لگے، اور میرے دونوں بڑے بیٹے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میرا تیسرا بیٹا یہاں پر ہے، جاب تلاش کر رہا ہے، جبکہ میں ابھی بھی اسی اسکول میں بطور ٹیچر پڑھا رہی ہوں، اور لگتا ہے آخری سانس تک میری آزمائشیں اور غربت ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کر کے کبھی بھی کوئی بیٹی سکھ نہیں پا سکتی۔ والدین جس چیز سے منع کر دیتے ہیں اسے مان لینا چاہیے، ورنہ پھر ساری زندگی اپنی منمانی کا دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔